بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کے مالک ہیں، خالق ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین کرام، ہماری اور آپ کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں عمل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، عمل کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر اپنے عمل کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اعمال صالحہ وہ بجا لاتا ہے، تو دنیا میں اس کو اچھی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، دنیا کے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ وہیں اگر وہ برے عمل کرتا ہے، فاسق اور فاجر ہوتا ہے،
تو جہاں وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں برا ہوتا ہے دنیا والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں عمل کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ اس کو مثال کے ذریعے سے یوں سمجھیے کہ عمل کتنا اہم ہوتا ہے۔ ایک بچہ، ایک طالب علم، آپ جانتے ہیں اس کے گھر والوں کی اور اس کے والدین کی اور اس کے رشتہ داروں کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں کہ میرا یہ بچہ یہ جو پڑھ رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، یہ اپنی کلاس میں، اپنی اسکول میں اعلیٰ نمبرات سے پاس ہو۔ سب کی تمنائیں ہوتی ہیں، سب والدین سوچتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں پڑھتا ہے اچھے نمبرات سے پاس ہو، اعلیٰ ڈگری سے، اور ٹاپر بنے اسکول کا، کلاس کا، سب کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا یہ بتائیے کہ کیا صرف خواہشوں سے اور کیا صرف تمناؤں سے اور کیا صرف سوچنے سے کیا ان کا یہ بچہ، ان کا گھر کا یہ فرد جو کلاس میں، اسکول میں جو پڑھنے جاتا ہے، صرف سوچنے سے اعلیٰ نمبرات وہ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا صرف تمناؤں سے، خواہشوں سے کیا وہ اعلیٰ ڈگری اور ٹاپر، اسکول کا ٹاپر کیا وہ بن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں کبھی نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ وہ محنت نہ کرے، جب تک کہ وہ مشقت نہ کرے پڑھائی میں، جب تک وہ آگے نہ بڑھے، دن رات ایک نہ کر دے پڑھانے میں، تب تک وہ صرف خواہشوں سے، تمناؤں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ محنت کرنا، مشقت کرنا، عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر عمل کے کوئی چیز دنیا کے اندر حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں ایک تاجر ہوتا ہے دنیا کے اندر، آپ لوگ بھی بہت سارے اس میں تجار بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کو دنیا کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی ہوتی ہیں، مشقتیں کرنی ہوتی ہیں، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کو اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے دور رہ کر بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کر کے آپ سردی کی ٹھنڈیوں کو نہیں دیکھتے، گرمی کی گرمیوں کو نہیں دیکھتے، لیکن آپ مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، تب جا کر آپ کو کچھ تھوڑا بہت منافع حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جب دنیا کمانے کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، اتنے عمل کرنے پڑتے ہیں، تو آخرت اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمتیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہماری اور آپ کی۔ صرف تمناؤں سے ہم سوچیں کہ ہم ایمان لے آئے، کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا صرف یہ کہ ہم مسلمان بن گئے، ہمارا نام محمد ہے، ہمارا نام علی ہے، ہم نے نام رکھ لیا عبداللہ، عبد الرحمن، اور صرف اس بیس پر ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اصل کیا ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ہم مسلمان بن گئے ہم جنتی ہو گئے، ہم اہل حدیث بن گئے ہم جنتی ہو گئے، ہم سینے پر ہاتھ باندھنے لگے ہم جنتی ہو گئے، ہم رفع دین کرنے لگے ہم جنتی ہو گئے، ہم آمین بالجہر بولنے لگے ہم جنتی ہو گئے۔ میرے بھائیوں جب تک انسان کی زندگی میں عمل نہ ہو ایمان کے ساتھ، تب تک وہ اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے۔ اسی چیز کو شاعر نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناکی۔ عمل سے انسان زندگی، عمل سے انسان اپنی آخرت کو بناتا ہے۔ عمل ہوگا تو جنت کا مستحق بنے گا، عمل نہیں ہوگا تو پھر جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ تو عمل کا بڑا کردار ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ عمل کریں گے، اچھے عمل، اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق بنیں گے۔ اور اگر ہماری زندگی عمل سے دور ہے، عمل سے دور ہے، صرف ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، نام رکھ لیا مسلمانوں والا، اور صرف خواہش ہم کریں ہمیں جنت مل جائے، جنت مل جائے، تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہمارا موضوع ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ ہماری زندگی میں عمل کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس چیز کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرات کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ بغیر عمل کے
کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، بغیر عمل کے کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ سورۃ العصر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس خسارے سے وہی لوگ بچیں گے، نقصان سے وہی لوگ بچیں گے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ کئی آدمی یہ نہ سوچے خالی ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرے، صبر کی تلقین کرے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں گے بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ بغیر عمل کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑھیں گے سورہ سجدہ، سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہماری آیتوں پر ایمان وہی رکھتے ہیں اذا ذکروا بها، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربهم، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وهم لا يستكبرون، تکبر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، راتوں میں کھڑے ہو کر یہ قیام اللیل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یہ پکارتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ اور اسی چیز کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں تیار کی ہیں جن چیزوں کو کسی انسان نے کبھی دیکھا نہیں، جن چیزوں کو کسی انسان نے، جن چیزوں کے بارے میں کبھی سنا نہیں اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی خیال پیدا ہوا ہوا، ایسی ایسی چیزیں ہم نے جنت کے اندر ان نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا ان کی آنکھوں کے ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا، یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا، جو دنیا کے اندر یہ عمل کیا کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ عمل سے، جو دنیا کے اندر انہوں نے عمل کیے تھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے، جو نمازیں پڑھی، جو رکوع کیے، سجود کیے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، اس کا ذکر کیا، اس کے سامنے جھکے، اس عمل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کیا اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر۔ حاضرین کرام، بغیر عمل کے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ دنیا بغیر محنت کے، مشقت کے حاصل نہیں ہوتی، اور جنت کی نعمتیں جو بڑی قیمتی ہیں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ مفت میں، فری میں، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے یوں ہی دے دے۔ ذرا سوچیے، ذرا تصور کیجیے۔
کوئی بھی نعمت مفت میں بغیر محنت کے بغیر عمل کے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اگر ایسا ہوتا کہ بغیر محنت کے بغیر عمل کے صرف اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل ہو جاتی تو آپ دیکھیے صحابہ کرام کو اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہیں دینی پڑتی۔ صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ صحابہ کرام نے تو پتھر کھائے، صحابہ کرام نے تو اپنی جانیں دی، صحابہ کرام نے تو اپنے گھر کو چھوڑا، صحابہ کرام نے تو اپنے وطن کو چھوڑا، صحابہ کرام نے تو اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ ذرا یہ بتائیے کہ ہم 2 دن 4 مہینے 10 مہینے اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو جائے تو ہمیں کیسا دکھتا ہے؟ صحابہ کرام نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی قربانیاں ہیں، ذرا تصور کیجئے ہم اور آپ 2-4 دن اپنے بیٹوں سے الگ ہو جائے، بچوں سے الگ ہو جائے، والدین سے الگ ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسلام کے خاطر کتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر بتلایا کہ دیکھو جہنم مفت میں نہیں ملتی، ایمان لانے سے صرف اسلام لانے سے، اسلام کے اندر داخل ہو جانے سے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے، اس کے لیے عمل کرنے پڑتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے عمل کیے صحابہ کرام نے، قربانیاں تھی، تب جا کر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کو جنت کی خوشخبری۔ حاضرین کرام، اگر یہ جنت یوں ہی مل جاتی اتنی بڑی بڑی قربانیاں صحابہ کرام نہیں دیتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کئی مقامات پر واضح کیا، اے لوگو عمل کرو، عمل کرو، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ حاضرین کرام، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا جنت الفردوس دے کر۔ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اب جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت الفردوس کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، سب سے ارفع حصہ ہے، بلند حصہ ہے، اور یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا رحمان کا عرش ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوهُ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو جنت الفردوس مانگو۔ اعلیٰ کوالٹی ہونی چاہیے، نچلی جنت نہیں۔ اے اللہ مجھے چاہیے تو اعلیٰ جنت چاہیے، جنت الفردوس چاہیے۔ جنت الفردوس کا ہمیں اور آپ کو سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے عمل صالح جو کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے۔ اور ایک آپ دوسری آیت کریمہ جب آپ پڑھیں گے سورہ مؤمنون کی، اس سے معلوم ہوگا کہ عمل صالح کون کون کریں گے، کیسے کیسے عمل صالح کریں گے، کون کون سی کوالٹیاں ہوں گی عمل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دیں گے۔ آپ سورۃ المؤمنون پڑھیں گے 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص اور خلوص کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیوی کے، اپنی لونڈی کے، اس لیے کہ یہ جائز طریقہ ہے، حرام طریقے میں نہیں جاتے، حرام راستے میں نہیں جاتے، زنا نہیں کرتے، حلال طریقے سے اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنے وعدے کی، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدہ کرتے تو پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانتوں کے امین ہوتے ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔
والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے یہی لوگ وارث ہیں۔ کوالٹیاں کیا کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، نماز خشوع خضوع کے ساتھ، عمل دیکھیے آپ، زکوٰۃ کی پابندی، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، بےہودگیوں کی طرف نہیں جاتے، گناہ کی طرف نہیں جاتے، یہ کوالٹیاں ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ کیا پتہ چلا؟ صرف ایمان لانے سے، عمل کرنے، صرف ایمان لانے سے اور نام مسلمانوں کا رکھ لینے سے انسان کامیاب ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہونے والا۔ اصل کیا ہے، ہمارے لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بس چلو مسلمان، اب تو رسمی مسلمان لوگ نظر آتے ہیں، خالی نام، وراثتی نام، وراثت میں پیدا ہو گئے، مسلمان کے گھر میں نام محمد ہو گیا، نام علی ہو گیا، نام ابو بکر رکھ لیا، نام عبد الرحمن رکھ لیا، نام عبداللہ رکھ لیا، اور پکے سچے مسلمان نظر آتے ہیں، عمل سے دور ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، رمضان میں روزوں کا پتہ نہیں، حج فرض ہے اس کا پتہ نہیں، زکوٰۃ نکلتی ہے اس کا پتہ نہیں، داڑھی چہرے پہ نہیں، اسلام کے کسی بھی ارکان کو ادا نہیں کرتے، لیکن شوق اور جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اسی چیز کو قرآن نے کیا فرمایا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کچھ دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان ہو، تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، بس ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، صرف کلمہ پڑھا ہے۔ مسلمان کے بعد مومن کب بنیں گے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تب جا کر مومن بنیں گے۔ صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مومن نہیں بنتا، ہاں مسلمان ضرور بن جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب عمل کرے گا تب جا کر وہ مومن بنے گا۔ صرف عمل سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا، صرف ایمان لانے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا جب تک ہمارے اندر عمل نہ ہو۔ حاضرین کرام، عمل کرنا بہت ضروری ہے، عمل کرنا بہت ضروری ہے، عمل کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمل ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو احادیث کے اندر بھی فرمایا کہ دیکھیے عمل کتنا ضروری ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، اور فرمائے وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری کر لے، عمل کر لے۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کر لے، عمل کر لے۔ جو عمل کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اور جو عمل نہیں کرتا صرف تمنائیں لمبی لمبی ہے، آرزویں لمبی لمبی ہے، عقل مند نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ والعاجز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے وقوف، فرمایا بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، خواہشوں کے پیچھے پڑا ہے، نفس کے پیچھے پڑا ہے، تمنائیں اللہ سے لگائے ہوئے ہے، خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان کے پیچھے، اور اللہ سے تمنائیں لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ مجھ کو جنت دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا، اور یہ دے گا وہ دے گا، اور شیطان کے پیچھے چلے۔ کہا اس سے بڑا بیوقوف دنیا کے اندر کوئی نہیں، جو تمنائیں تو بڑی ہے، عمل کچھ بھی نہیں، عمل کچھ بھی نہیں، عمل سے گورا ہے، عمل سے پیدل ہے، لیکن تمنائیں لمبی لمبی ہے، آرزویں لمبی لمبی ہے کہ یہ مجھ کو ملے گا، یہ مجھ کو ملے گا۔ میرے بھائیو، صرف آرزو نہیں ہونی چاہیے، تمنائیں نہیں، ظاہر سی بات ہے تمنا ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے، لیکن امید کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اسی کو شاعر نے کہا تسلی الذنوب الی الذنوب وترتجی درک الجنان بہا وفوز العابد۔ گناہ پر گناہ تم کیے جاتے ہو، گناہ پر گناہ کیے جاتے ہو،
اور جنت کو حاصل کرنے کی امید بھی لگائے بیٹھے ہو اور عابد کی کامیابی بھی چاہتے ہو، وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنبٍ وَاحِدٍ، کیا تم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتارا، جنت سے نکالا، دنیا پر بھیج دیا صرف ایک گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، آدم علیہ السلام چلے گئے، اللہ نے جنت سے نکالا، زمین پر بھیج دیا۔ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے نکالا، زمین پر بھیج دیا، اور یہاں 24 گھنٹے گناہ ہو رہے ہیں، دن و رات گناہ ہو رہے ہیں، گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آرزویں لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا۔ تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ صرف امید نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے۔ جب تک ہماری زندگی میں عمل نہیں ہوگا، ہم اور آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگو فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے عمل کر لو، عمل کر لو، عمل میں جلدی کرو۔ کقطع اللیل المظلم، کیسے فتنے؟ ایسے فتنے جو رات، کالی رات کے جیسے ہوں گے، سیاہ رات کے جیسے ہوں گے۔ کالی رات ہوتی ہے تو انسان سامنے کون کھڑا ہے پہچان نہیں پاتا، میرے سامنے کون ہے، میرا دوست ہے، دشمن ہے، میرے گھر کا ہے، کون ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، پہچان نہیں ہوتی۔ سیاہ رات میں، کالی رات میں کہا فتنے ایسے نمودار ہوں گے سیاہ کالی رات کے جیسے، انسان کے سامنے فتنہ پڑا ہوگا، کھڑا ہوگا، انسان پہچان نہیں پائے گا کہ یہ فتنہ ہے کیا ہے۔ ایسے فتنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں جلدی کرو۔ جب یہ فتنے ظاہر ہونے لگیں گے نا، اچھے مسلمان، یہ کلمہ گو مسلمان جو نظر آتے ہیں نا، سب فتنوں کے پیچھے چل دیں گے، سب فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کہا ان کے آنے سے پہلے ابھی موقع ہے، غنیمت ہے، عمل کر لو، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ کتنی جلدی ہونی چاہیے؟ ایک حدیث کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے میں کتنی جلدی کیا کرتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز غالباً پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، مصلی سے اٹھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف چلے گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا یہ معمول نہیں تھا۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد کچھ دیر تک مصلی پر بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، تسبیحات پڑھتے، اس کے بعد اٹھ کر جایا کرتے تھے۔ لیکن خلاف معمول اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے نکل گئے، حجرے میں چلے گئے، اور کچھ ہی دیر میں اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ صحابہ پریشان ہیں، گویا کہ صحابہ کے چہرے پر ایک سوال ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا، آپ مصلی پر کچھ دیر تک بیٹھتے تھے، اتنی جلدی کبھی جایا نہیں کرتے تھے، لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے سلام پھیر کر فوراً مصلی سے چلے گئے۔ صحابہ کے چہرے پر سوال ہے، گویا کہ سوال کا جواب پوچھنا چاہتے اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ پریشان ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معاملہ یہ ہے، نماز کی حالت میں مجھ کو یاد آیا کہ میرے کمرے میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے، میرے حجرے میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے، اور یہ سونا جو میرا نہیں ہے، کسی غریب کا حق ہے، کسی غریب کو دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے۔ مجھے نماز میں یاد آیا، میں نے سوچا چلو سلام مکمل کرنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے جاؤں، اس کا حق ادا کر دو۔ مجھے یہ برداشت نہیں کہ میں اس میں بھی تاخیر کروں۔ میں اٹھا اور میں نے جا کر وہ حق اس کو دے دیا اور آ کر مصلی پر بیٹھ گیا۔ حضرات کرام، عمل میں کتنی جلدی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر مصلی پر بیٹھتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ نہیں وہ ذکر کرنے کے بعد، اٹھنے کے بعد پھر جاؤں، بعد میں یہ عمل کروں، نہیں، اٹھے اور جلدی گئے اور وہ جس کا حصہ تھا اس کو لے جا کر اس کو ادا کر دیا۔ عمل کرنے میں اتنی جلدی کرنی چاہیے۔ حضرات کرام، عمل ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، عمل نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا جسم جو ہے، یہ ہمارا جسم، یہ ایک خاک ہے، مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے۔ کافروں کے پاس بھی یہی جسم ہے، منافقوں کے پاس بھی یہی جسم ہے، مسلمانوں کے پاس بھی یہی جسم ہے۔
اس جسم کو جو اعزاز ملتا ہے وہ عمل کے ذریعے سے اعزاز ملتا ہے۔ اس جسم کو جو اعزاز ملتا ہے اللہ کے یہاں جو بلند مرتبہ ملتا ہے وہ عمل کے ذریعے سے۔ اگر اس جسم کے اندر ہم عمل پیدا کر لیں، اس جسم کے اعضاء سے ہم عمل کرنے لگ جائیں اور اعمال صالحہ کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں، اور اس جسم کے اعضاء کے ذریعے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس جسم کی اصل کوئی حیثیت نہیں، اصل حیثیت ہے عمل کی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے ہماری زندگی بنتی ہے، عمل سے ہماری جنت بنتی ہے، عمل سے ہماری جہنم بنتی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی جنت کو سنوارنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتا ہیں، یا پھر ہم جہنم کا مستحق بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ حاضرین کرام، عمل ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے پیچھے پیچھے چل کر جاتی ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد جب اس کے رشتہ دار، دوست احباب، گھر والے لے جا کر اس کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جاتے ہیں، 3 چیزیں اس کے پیچھے پیچھے چل کر جاتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں مالہ و اہلہ و عملہ، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل، یہ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، اعزا قارب ہیں، سب لے جا کر اس میت کو لے جا کر قبرستان میں دفنا دیتے ہیں۔ اس کا مال بھی ساتھ میں ہے، اس کا غلام ہے، اس کی سواریاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزیں واپس چلی آتی ہیں، یرجع اثنان، 2 چیزیں واپس چلی آتی ہیں، مالہ و اہلہ، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال۔ اپنے ہی محبوب کو، اپنے ہی پیارے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر قبرستان میں واپس چلے آتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، یبقى واحد، ایک چیز ہے جو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، دنیا کے اندر بھی ساتھ میں تھی، قبر میں بھی ساتھ میں رہے گی، حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا وہاں پر بھی ساتھ میں ہوگی، اور وہ چیز کیا ہے؟ عملہ، اس کا عمل، اس کا عمل، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اب یہ ہمارے عمل بتائیں گے کہ ہم کیسے تھے، ہم نے زندگی کیسے گزاری، اور اس عمل کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہوگا قبر کے اندر، حشر کے اندر۔ اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم کو جزا اور سزا دے گا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، عمل صالح کیا ہوگا اس کو بھی انسان دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی انسان دیکھے گا، اس کو بھی انسان دیکھ لے گا۔ نیکیاں برائیاں یہ وزن کی جائیں گی، قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا، ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی، اور یہ نیکیاں برائیاں وزن کی جائیں گی۔ جس کی نیکیاں غالب آ گئی برائیوں پر وہ جنت کا مستحق بن جائے گا، اور جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں گی وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے عمل صالح کریں، عمل کے میدان میں آگے بڑھیں، باتونی نہ بنے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ ہم گفتار کے غازی، باتیں بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں، باتیں ہمیں بہت آتی ہیں، مسئلے مسائل پوچھ لو تو ہم علماء سے زیادہ بتا دیتے ہیں، لیکن کردار میں، عمل میں ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان دیکھیے، آج ان کے موبائل چیک کیجئے، اسٹیٹس لگاتے ہیں، بڑے عمدہ، بڑے پیارے، بڑے بہترین ان کے اسٹیٹس نظر آتے ہیں، اور ہر شخص اپنے اسٹیٹس کے مطابق اپنے آپ کو اگر سنوار لے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو، معاشرہ ہمارا خود کا خود تبدیل ہو جائے گا، سنور جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔ لیکن اسٹیٹس اچھے لگاتے ہیں، لیکن وہی چیز جب ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنی ہوتی ہے تو ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس لیے صرف گفتار کے غازی نہ بنے، کردار کے غازی بنے، عمل کر کے بتائیں کہ ہم صرف ایمان نہیں رکھتے، ایمان کے ساتھ ساتھ ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے جو اسلاف تھے، صرف باتیں نہیں زبان سے کرتے تھے، عمل کر کے بھی بتلایا کرتے تھے کہ نہیں، ہم عمل بھی کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع سنت ہیں، عمل کر کے دکھلاتے ہیں، ہم صرف باتیں نہیں کرتے۔ میں صرف ایک واقعہ یہاں پر بطور مثال یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔
محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا، بڑا ہی عمدہ واقعہ ہے ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے۔ محمد صالح العثیمین واقعہ نقل کرتے ہیں اور انہوں نے مثال دی اس واقعے میں عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی عمدہ مقرر تھے، خطیب تھے، اور دمشق کی جامع مسجد میں خطاب کرتے تھے۔ کئی ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور ہر مجمع میں، ہر درس میں کوئی نہ کوئی بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تاثیر تھی ان کے لہجے میں، یہ ان کی تقریر میں، ان کے بیان میں تاثیر تھی کہ ان کی تقریروں کو سن کر، بیان کو سن کر کوئی نہ کوئی بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ واقعہ یوں ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غلام ان کے پاس آیا، عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک غلام آیا اور اس نے کہا شیخ میرا ایک مسئلہ ہے۔ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرا آقا، میرا مالک جو ہے مجھ پر بڑی سختیاں کرتا ہے، مجھ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالتا ہے۔ آپ ایسا کیجئے، آپ کے لہجے میں، آپ کے بیان میں اللہ نے تاثیر دی ہے، آپ ایسا کیجئے اگلے جمعہ میں آپ غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں تقریر کیجئے، تاکہ میرا آقا، میرا مالک آپ کی تقریر سن کر مجھے امید ہے کہ مجھ کو آزاد کر دے گا۔ شیخ نے یہ باتیں سن لی، وہ چلا گیا اتنی باتیں کہہ کر، اپنے سوال کو ان کے سامنے رکھ کر، مسائل کو سامنے رکھ کر چلا گیا وہ غلام۔ جمعہ کا دن آیا، غلام بھی بیٹھا ہے، آقا اور مالک بھی ہے اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں۔ غلام منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے شیخ غلام آزاد کرنے کے بارے میں کچھ بیان کریں گے، کچھ واضح نصیحت کریں گے، اس کے فضائل بیان کریں گے، لیکن شیخ نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی اس بارے میں۔ جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا، جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا، دوسرا جمعہ آیا، پھر وہ غلام منتظر بیٹھا انتظار میں کہ شیخ اس موضوع پر کچھ باتیں کریں گے۔ شیخ نے کوئی بات نہیں کی، دوسرا جمعہ بھی چلا گیا، تیسرا جمعہ آیا، پھر وہ منتظر ہے کہ شیخ غلام آزاد کرنے کے بارے میں کوئی بات کریں گے تاکہ میرا مالک مجھ کو آزاد کر دے۔ شیخ نے تیسرے جمعہ میں بھی کوئی بات نہیں کی اس موضوع پر۔ 3 جمعہ چلے گئے، بیچارہ مایوس ہو گیا، شیخ میری کہاں سننے والے، میں غلام ٹھہرا، شیخ اتنے بڑے عالم ہیں، میری کہاں سننے والے۔ بیچارہ بھول گیا اپنی بات کو۔ کئی مہینے گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے غلام آزاد کرنے کی فضیلت کو بیان کیا، غلام آزاد کرنے کی فضیلت کو بیان کیا۔ غلام بھی اسی مجلس میں ہے، آقا اور مالک بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہے۔ وہ آقا جو غلام کا مالک اور آقا تھا، وہ اٹھا اور روتے ہوئے گیا اور اپنے غلام کو اس نے آزاد کر دیا۔ یہ ان کے لہجے میں، ان کی تقریر میں اللہ نے تاثیر دی تھی۔ جب اس نے غلام آزاد کرنے کی فضیلت کو سنا تو گیا اور اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ وہ غلام بھاگتا ہوا شیخ کے پاس آیا، کہتا ہے شیخ آپ نے بڑی تاخیر کر دی، یہی بات آپ پہلے کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، میرا مالک، میرا آقا مجھ کو پہلے ہی آزاد کر دیتا تھا۔ شیخ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ شیخ نے جواب کیا دیا؟ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ غلام کہتا ہے کہ شیخ میرے مسئلے کا آپ کے پیسے سے کیا تعلق ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ تعلق ہے، جب میرے پاس پیسے ہو گئے، میں نے غلام کو خرید لیا، غلام کو آزاد کر دیا، تب جا کر میں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ جو چیز میں خود عمل نہ کروں، ممبر سے بیان کروں، لوگ میری باتوں پر کیسے عمل کریں گے؟ یہ ہمارے اسلاف تھے، ذرا محسوس کیجیے۔ عمل کر کے بتلاتے تھے، صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، کردار کے بھی غازی تھے۔ عمل کر کے بتلاتے تھے کہ دیکھو ہم صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کی باتیں نہیں کرتے، کتاب و سنت کی باتیں نہیں کرتے، ہم کر کے بتلاتے ہیں کہ ہاں دیکھو کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حاضرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف ایمان لانے سے کوئی شخص کامیاب ہونے والا نہیں، جب تک کہ عمل نہ ہو، ایمان کے ساتھ جب عمل ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی، تب انسان جا کر کامیاب ہوگا۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، عمل کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ غرور کر گھمنڈ کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو بھی نہیں ہونے والا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔
یہ عمل یہ اسباب ہیں، سبب ہیں، سبب بنتے ہیں جنت میں جانے کے۔ اور کوئی سوچے کہ میں عمل کر رہا ہوں میں جنتی ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں میں جنتی ہوں، روزے رکھ رہا ہوں میں جنتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ کہا میں بھی نہیں، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ کو نہیں ڈھانپ لے گی۔ اللہ کی رحمت جب تک نہیں ہوگی، اس کا فضل نہیں ہوگا، جب تک میں بھی جنت کے اندر نہیں جانے والا۔ تو کوئی شخص اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرے، اترائے نہ کہ میرے پاس اتنے عمل ہے میں جنتی ٹھہرا، نہیں۔ عمل کرنے کے بعد بھی رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کی جنت کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر